ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. تمام تعریفیں اور تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں آج ہم سب اسلام کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں. محترم حضرات و خواتین، حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الہود کی ایک آیت تلاوت کی جس کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، دراصل یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کا کہا ہوا ایک جملہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کرو اور کشتی تیار کر کے جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان تمام لوگوں کو اس کشتی میں سوار کر لو کیونکہ طوفان آنے والا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا. کشتی کو تیار کرنے کے بعد اہل ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اہل ایمان والو تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر سوار ہو جاؤ. اس کشتی کو لے جانا اور اس کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانا یہ سب یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. وہی اس کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانے والا بھی ہے. محترم حاضرین، اس آیت کی روشنی میں آج آپ کے سامنے وقال اركبوا فيها بسم اللہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمانوں سے جو کہا کہ بسم اللہ کہہ کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اسی کلمے کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی شریعت نے ہمیں بسم اللہ کن کن مقامات میں کہنے کے لیے حکم دیے ہیں اور ہمیں ہمارے اپنی شریعت بسم اللہ کے فوائد اور ثمرات اور اس کے کیا کیا ثمرات ہیں یہ تمام بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. اسی موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تاکہ یہ چھوٹا سا کلمہ جو ایک ذکر بھی ہے جو ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر حضرت نوح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر آپ اس کشتی میں سوار ہو
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے انگنت نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاتعداد نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جنہیں ہم اسماء حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اسماء حسنہ سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ ان اسماء حسنہ کے ذریعے فَادْعُوهُ بِهَا، ایک بندے مومن کو چاہیے اور ایک بندے مومن اور مومنہ کو چاہیے کہ ان اسماء حسنہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے گر گرائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اس کے علاوہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر یہ بات بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ عبادت کے جتنے اقسام ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، ان میں ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی عظمت کو بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اہمیت کو بیان کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یا اللہ کے نبی آپ عظمت والے رب کی پاکی بیان کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس کی پاکی، اس کی عظمتوں کا آپ ذکر کرتے رہیں۔ اور دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، یا اللہ کے نبی آپ اپنے بلند بالا پروردگار کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اسماء الحسنہ جتنے بھی ہیں ان تمام میں جو بھی نام ہو ان ناموں کو پکارنا، ان ناموں کی عظمت کو بیان کرنا اور ان ناموں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ یعنی بسم اللہ، اس کے فوائد بے شمار ہیں، اس کے خیرات اور برکات انگنت ہیں، اس کے ثمرات بہت ہی دورز ہیں۔ ایک بندے مومن چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دن میں صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں مرتبہ اس کلمے کا ورد کرتے رہتا ہے، اس کلمے کے ذریعے ذکر کرتے رہتا ہے۔ کئی بار یعنی کئی اہم مقامات پر اور کئی اہم موقعوں پر، کئی اہم عبادتوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کام کو بجا لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو لیے بغیر اس کام کو انجام دینا اچھی بات نہیں ہے۔ کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ خود اس پر یعنی بسم اللہ کے ذریعے اپنے قرآن کا آغاز کر اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کے ذریعے کیا۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بتانے کے لیے اپنے کلام کا آغاز، اپنے قرآن مجید کے آغاز کو بھی اسی کلمے سے کیا کہ ہر سورت کے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ یعنی بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور اس پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، اور اس کو ذریعے شروع کر کے بتلا دیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب کبھی ایک بندے مومن کو قرآن پڑھنے کی ضرورت پیش آئے اس کلمے کو ضرور پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے، رب رحمان الرحیم کے نام سے اس کلام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہی نہیں کہ اپنے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کی تو سب سے پہلے یہی حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے اللہ اے نبی آپ اگر پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، کس کے نام کو لے کر پڑھو، بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام کو لے کر آپ پڑھنا شروع کرو۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ پہلی وحی میں اور قرآن مجید کے ہر سورت میں اس بات کا حکم دیا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ ہی سے کرنا چاہیے، بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور آ کر وحی لے
درمیان میں اگر اعوذ باللہ بسم اللہ یا بسم اللہ کی تلاوت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہونے والی ہے، یہاں سے ایک نئی سورت کا آغاز ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اگر ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو قرآن اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں ایک بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اہم مقامات پر اس ذکر کو کہنے کو مستحب کا قرار دیا ہے۔ ہمارے ہر کام، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ان تمام موقعوں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کلمے کا ورد کریں، اس کلمے کا ذکر کریں، اس کلمے کو یاد کریں، بسم اللہ سے اس کام کو شروع کریں۔ اگر ہم بسم اللہ نہیں کہتے تو وہ کام ہی ناتمام ہے، وہ کام ہی نامراد ہے، وہ کام ہی نامکمل ہے۔ کئی اہم مقامات پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو یاد کرنے اور اس کلمے کو پڑھنے اور اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کئی مقامات پر حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت نے ہمیں صبح سے لے کر شام تک مختلف کام کا انجام دینے، مختلف کاموں کو کرنے کا حکم دیا، تو اس سے پہلے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، ہم اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں اور بسم اللہ کے ذریعے اس کام کو شروع کریں۔ اگر بسم اللہ نہ کہیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت نے کئی اہم مقامات پر کہا، کھاتے پیتے وقت کہا کہ ہم بسم اللہ کہہ کر کھایا کریں۔ کھانے کی ضرورت ہے یا پینے کی ضرورت ہے تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم کھاتے ہوئے اور پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر کھایا کریں، کیونکہ اسی سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اسی سے کھانے اور پانی میں برکت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ ایک صحابی، ایک چھوٹے کمسن صحابی کھا رہے تھے، ان کا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادب سکھلاتے ہوئے یہ کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک، اے غلام تم کھاتے ہو، اے میرے کمسن صحابی، اے میرے چھوٹے بچے تم کھاتے ہو، کھاتے وقت ہاتھ برتن کے چاروں طرف گھمانا اچھی بات نہیں ہے۔ کھاتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو۔ وکل مما یلیک، اور جو تم سے قریب ہے اس کو کھایا کرو۔ وکل بیمینک، اور کھاتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو۔ اللہ کے نبی ایک کمسن صحابی کو ادب سکھلاتے ہوئے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اس دعا کو، اس کلمے کو ہمیشہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ گھر سے ہم نکلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں سکھلائی۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا میں یہ بھی ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی تجھ پر ہی بھروسہ کر کے، تجھ پر ہی اعتماد کر کے میں گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ بسم اللہ کا ذکر ہے۔ ہم اللہ کے گھر کو آتے ہیں اور اللہ کے گھر سے واپس جاتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں، تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد آتے ہوئے بھی اپنے نام سے داخل ہونے اور اپنے نام کے ساتھ باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے جو دعا سکھلائی، جو مصنون دعا ہے وہ یہ ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا ہے اور مسجد سے نکلتے وقت کی دعا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہوئے نماز کی ایک اہم رکن وضو ہے۔ وضو کے بغیر کسی کی نماز قابل قبول نہیں، وضو کے بغیر کسی کی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ان موقع پر بھی وضو شروع کرتے ہوئے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ وضو کے شروع میں بھی یہ چھوٹا سا کلمہ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس کی وضو نہیں ہوگی جو بسم اللہ کہے بغیر شروع کریں۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ ہم سوتے ہیں، سوتے وقت بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ سویا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون دعا جو سکھلائی وہ یہ ہے بسمک اللہم آمنت وأحیا، میں اسی پروردگار کے نام سے سوتی ہوں جو زندگی بھی دینے والا ہے، جو موت بھی دینے والا ہے۔ ان تمام کے علاوہ اہم عبادتوں کے موقع پر صبح شام کے بہت سارے مصروفیتوں میں، بہت سارے کاموں میں، بہت ساری چیزوں میں ہمیں بسم اللہ کہنے کا حکم دیا، تو اس کے علاوہ اہم عبادت کے موقع پر بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہنے کی تعلیم دی۔ اگر اس کلمے کو نہ کہا جائے تو یہ حلال چیز حرام بھی ہو سکتی ہے، اس کلمے کو نہ کہا جائے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اہم عبادتیں کیا ہیں جس کے شروع میں ہمیں بسم اللہ کہنے کی تعلیم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید ایک اہم ترین عبادت ہے، تلاوت قرآن مجید ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کے موقع پر ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب کبھی ہم قرآن پڑھیں تعوذ اور بسملہ کا اہتمام کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے ایک اہم ترین شرط، ایک اہم ترین رکن طواف ہے۔ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو جا کر بوسہ دینا ہے یا حجر اسود کو اشارہ کرنا ہے۔ حجر اسود کو اشارہ کرتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا کہ اس کو اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی طواف شروع کرتے ہوئے بھی یہ بسم اللہ کہا کرو، اس کلمے کو یاد کیا کرو اور اللہ اکبر یہ کلمہ بھی کہا کرو۔ اس کے علاوہ ایک جانور ہم قربان کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ایک جانور ہم قربان کرتے ہیں، کوئی بھی ذبیحہ، کوئی بھی جانور ہم قربان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، اس جانور پر چھری چلانے سے پہلے ہم اس کلمے کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جس جانور پر اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو لے کر یعنی بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، انہی جانوروں کو تم کھایا کرو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے آیتوں پر، اللہ تعالیٰ کے دلائل اور براہین پر مکمل یقین رکھنے والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی جانور کے گوشت کو کھایا کرو جس جانور پر بسم اللہ کہہ کر کاٹا جائے۔ حاضرین، اس کلمے کی یعنی بسم اللہ کی تاثیر کو ملاحظہ کریں کہ ایک جانور جو حلال ہے اسی وقت حلال ہے جب اس جانور کو کاٹتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر کاٹا جائے۔ کوئی عمدن یعنی کوئی ہونا بول کے کوئی عمدن اس پر بسم اللہ کہے بغیر، بسم اللہ بولے بغیر جو دعا ہے ذبح کرتے ہو، جو دعا ہے اس دعا کو بولے بغیر اگر جانور کو کاٹے گا تو اس کا ذبیحہ اور اس کا کاٹنا، اس کا گوشت، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ ایک بسم اللہ ہی کی تاثیر ہے جو ایک حلال چیز، ایک حلال چیز کو حرام کرتی ہے اور ایک حلال چیز کو حلال کرتی ہے، یعنی بسم اللہ کہہ کر کاٹا جائے تو وہی گوشت ہمارے لیے حلال ہے۔ جس جانور پر عمدن بسم اللہ نہ کہا جائے اس جانور کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم میت کو قبر میں اتارتے ہیں، میت کو قبر میں اتارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ یہی کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھتے ہوئے، اس دعا کا ورد کرتے ہوئے، یعنی انسان زندگی پر بسم اللہ کہیں، موت ہونے کے بعد اس کے ذریعے بسم اللہ نہیں کہہ سکتا تو جو کوئی احباب، جو کوئی دوست اس کو قبر میں اتار رہے ہیں وہ تو نہیں کہہ سکتا۔ ہم اس کو اتارتے ہوئے اس کلمے کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو نام کو یاد کر کے اس کے ذریعے کی میت کو بھی ہم قبر میں اتار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار، صبح شام کی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی صبح میں مسنون یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی میں اس اللہ کے نام سے بیدار ہوتا ہوں یا میں اللہ کے نام سے اس کام کو کرتا ہوں یا زندہ رہتا ہوں
لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مجھے کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حاضرین، خطبے کے شروع میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اہل ایمان سے کہا تھا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اہل ایمان والوں سے کہا تھا کہ اہل ایمان والوں، میں نے ایک کشتی تیار کر رکھا ہے، اس کشتی میں آپ لوگ بسم اللہ کہہ کر سوار ہو جاؤ۔ مرسا یعنی اس کشتی کو چلانا، اس کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانا، یہ سب میرے رب کا کام ہے۔ آپ آیت غور کیجئے اور کشتی نوح کو دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ سمندر یا دریا میں چلنے والی نہیں تھی۔ اس وقت جو طوفان آیا تھا وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ اس وقت جو طوفان تھا وہ یعنی چھوٹے چھوٹے طوفان نہیں تھے، اس کے موجیں اور اس کی لہریں ایک پہاڑ کے مانند تھے۔ قرآن خود کہا کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یعنی یہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی وہ ایسی ندی میں یا دریا میں چلنے والی نہیں تھی، طوفان میں چلنے والی تھی، اور طوفان بھی ایک ایسی طوفان کہ ساری سرزمین کو لینے والی، جتنے بھی انسان تھے، جتنے بھی جانور تھے، ان تمام کو اپنے لپیٹ میں لینے والی طوفان تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی کو تیار کرو اور زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سے ایک جوڑے کو لے لو، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اس کو ان تمام کو اس کشتی میں سوار کر لو۔ اس کے بعد طوفان آنے لگا، طوفان میں ایسی موجیں جو پہاڑ کے مانند ہو، انسانی تاریخ کبھی ایسی طوفان نہ دیکھی ہو، اور زمین کے پورے حصے میں وہ طوفان پھیل چکا تھا۔ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کشتی تیار کرتے ہوئے کفار اور مشرکین جو اس وقت تھے مذاق اڑاتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے اور طوفان کے لیے اس کشتی کو تیار کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کا مقابلہ اسی کلمے کے ذریعے کیا، کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر، وہی ہمیں فائدہ بھی پہنچانے والا ہے، وہی ہمیں نقصان بھی پہنچانے والا ہے۔ اور ہر امتحان، ہر آزمائش، ہر مشکل گھڑی کا امتحان بھی اسی کلمے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس کلمے کے علاوہ ہم کسی اور کلمے کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کشتی میں سوار ہونا ہے اور پوری دنیا میں طوفان برپا ہے اور موجیں چل رہی، کہاں جانا ہے نہیں معلوم، کہاں اترنا ہے نہیں معلوم، گھر کہاں ہے، منزل کہاں ہے، کچھ نہیں معلوم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہو کر اس کو لے جانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کو منزل مقصود پر پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا بھی بڑا چیلنج آ جائے، کتنی بڑی مشکل گھڑیاں آ جائیں، کتنی بڑے آزمائشیں، امتحان، ابتلا کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کر اس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کر اس سے مدد اور اس سے اپنے جو بھی حاجتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن ایسا کلمہ ہے جو شیطان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ شیطان جب کبھی بندے مومن اپنے ہر کام میں، اپنے ہر فعل میں، اپنے ہر کام میں جب کبھی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کو بہت ہی شرمندگی لاحق ہوتی ہے۔ جب کبھی انسان بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو شیطان بہت ہی خوش ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی ایک سوار میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی سوار تھے، یعنی سواری جا رہی تھی، یعنی دابہ تھا، سواری جا رہی تھی، جاتے ہوئے کہیں ٹھوکر سا لگ گیا۔ اس صحابی نے کہا کہ شیطان کو رسوا کرے، یہ تمام کام شیطان سے ہے، یعنی ہمیں نقصان پہنچانے والا شیطان ہے، شیطان کو اللہ رسوا کرے۔ یہ کہنا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم ایسے مت کہا کرو، تم ایسے مت کہا کرو کہ تمہارے پاس کوئی بھی نقصان پہنچے یا کہیں بھی ٹھوکر لگے، کہیں بھی مار لگے، تم ایسا مت کہا کرو، بلکہ ایسا کہو قل بسم اللہ، تم ایسے کہا کرو، یعنی سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرو، سوار ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے ان تمام کا ذکر کیا کرو۔ فَإِن قُلْتَ ذَلِكَ تَصَابَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ، اگر ہم بسم اللہ کہیں گے، ہر کام میں بسم اللہ کہیں گے، ٹھوکر لگے، ہمیں کوئی نقصان پہنچے، اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو شیطان کی حالت کیا ہوگی؟ تَصَابَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ، وہ بہت ہی پگھل کر مکھی کی مانند ہو جاتا ہے اور اس کی شرمندگی دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ حکم دیا۔ محترم حضرات و خواتین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کلمے کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ ہمارے اپنے بہت سارے حرکات، اپنی زندگی کے بہت سارے اعمال اور کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہر کام کے شروع میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے ہمیں اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ ہمارا کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا کام یعنی محنت کرنا ہے، نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو، میں نے جتنی چیزیں یعنی جن مقامات کو گنوایا ان کے علاوہ بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو یاد کرنے، اس کلمے کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان تمام مقامات پر ہمیں ذکر کر کے، ان تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ہم اس کام کو کرنا چاہیے۔ اس کام کو کرنے کے بعد نتیجے کو رزلٹ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ نتیجہ اگر ہمارے امیدوں کے مطابق ہو تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ نتیجہ ہمارے امیدوں کے برعکس ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مقامات پر جہاں کہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، اس کے ذریعے اس کی عبادت کا انجام دے سکیں اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات میں اس کلمے کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان مقامات میں ہمیں اس کلمے کو یاد دلا دیں اور کثرت سے اس کلمے کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.